السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک کبتی کی موت۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہری آبادی سے باہر جا رہے تھے۔ ان کی نظر دو افراد پر پڑی۔ ان میں ایک اسرائیلی تھا جبکہ دوسرا کبتی تھا۔ کبتی اس اسرائیلی کو زبردستی گھسیٹ رہا تھا۔ وہ زبردستی اسرائیلی کو بغار کے لیے لے جانا چاہتا تھا اور وہ کسی صورت پر تیار نہ تھا۔ اسرائیلی کی جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی، وہ فوراً اسے فریاد کرتے ہوئے ان سے مدد چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی مظلوم کو تنگ کرے، زبردستی بغار لے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبتی کو پیار سے سمجھایا کہ اس کا یہ عمل اچھا نہیں اور ناحق کسی کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کبتی نہ مانا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آ گیا اور انہوں نے غصے میں ایک گونسا دے مارا۔ کبتی کو گونسا لگنا تھا کہ اس وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ کسی انسان کو قتل کر دینا کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نادم اور شرمندہ ہوئے۔ حالانکہ انہوں نے گونسا اس نیت سے نہیں مارا تھا کہ وہ کبتی کو قتل کر دینا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس کبتی کو سمجھا رہے تھے، وہ ظلم سے روکنا چاہتے تھے۔ لیکن بات اس قدر بڑھ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے کبتی کو گونسا دے مارا اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تو بڑا رحیم اور کریم ہے، میرا اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا اور یہ شیطانی حرکت ہے اور وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگا دیتا ہے۔ مجھ سے جو یہ نادانستگی میں ہوا، میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں، تو غفور و رحیم ہے، میری توبہ کو قبول فرما۔ کبتی کی موت اتفاقیہ واقع ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا قبول ہو جانے پر بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور یہ عہد بھی کیا کہ آئندہ وہ ایسا کوئی گناہ نہ کریں گے اور نہ کسی گناہ گار کا ساتھ دیں گے۔ شہر میں کبتی کے قتل کی خبر پھیل گئی۔ وہ شخص فرعون کا خادم تھا۔ سپاہی قتل کی تلاش میں لگ گئے تھے۔ مصری فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے فریاد کرتے ہوئے بولے، یہ کام ضرور کسی بنی اسرائیل کے فرد نے کیا ہے، لہٰذا اس سے سزا دی جائے۔ فرعون نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ کام کسی اسرائیلی کا ہی ہو سکتا ہے، کوئی کبتی کسی کبتی کو کیوں مار سکتا ہے؟ ہم تمام اسرائیلیوں کو ایک شخص کے قتل کے الزام میں نہیں مار سکتے، لہٰذا تم قاتل کا سراغ لگاؤ کہ یہ کام کس نے کیا ہے تاکہ اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل کی سزا قتل ہے۔ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے آخری حدود میں تھے کہ دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کبتی تھا اور دوسرا وہی اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے نزدیک پہنچے، اسرائیلی نے پھر انہیں اپنی مدد کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا کبتی سے لڑنا اچھا نہ لگا اور اسرائیلی کو جھٹکتے ہوئے فرمایا، تو بڑا مفسد ہے، خواہ مخواہ روز جھگڑتا ہے اور پھر دوسروں کو اپنی مدد لینے کے لیے بھی پکارتا ہے، تو بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ دونوں کو الگ کر کے ان کا جھگڑا ختم کرا دیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر اور اپنے خلاف جملے سن کر وہ ڈر گیا اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ کو مارنے کی غرض سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں، ایسا ہوا تو وہ بھی کبتی کی طرح مر جائے گا۔ ایسے میں اسرائیلی کو ایک شرارت سوجی اور وہ فوراً سے بولا، جس طرح تم نے کل ایک کبتی کو ہلاک کیا تھا، اس طرح مجھے بھی گونسا مار کر قتل کر دینا چاہتا ہے۔ مجھے ایسے کسی شخص کی مدد کی ضرورت نہیں جو لوگوں کی جان لیتا ہو، تو تم ظالم ہو اور نیک بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو۔ کبتی کے لیے یہ بڑی زبردست خبر تھی۔ ان کی قوم کے شخص کو قتل کر دینے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس شخص نے فرعون کے لوگوں کو یہ خبر دے دی اور ان لوگوں کی زبانی فرعون کو یہ خبر مل گئی۔ فرعون نے فوراً غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے دربار میں پیش کرنے کا حکم سنا دیا۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے سلسلے میں مشاورت جاری تھی کہ اتفاق سے اس وقت دربار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا ان کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ جس نے یہ جو باتیں سنی، وہ بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا کہہ سنایا اور پھر مشورہ دیتے ہوئے بولا، میری رائے یہ ہے کہ تم آج ہی شہر سے نکل جاؤ۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا۔